کیا امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے سے پہلے بھی محرم غم کا مہینہ تھا؟ نہیں، پہلے تو اس طرح نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ محرم، دیکھیں بخاری مسلم میں آیا کہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا ہر مسلمان کے اوپر، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ ایک حدیث نہیں، درجنوں حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں۔ ایک حدیث میں یوں آیا کہ جب آپ مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، تو یہ ایام اللہ میں سے ایک یوم ہے 10 محرم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے، تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پھر ان کی مشابہت ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 2 ہو جائیں گے، کیونکہ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور ابن عباس کا بھی قول موجود ہے کہ ان کی مخالفت آپ نے کرنی یہود و نصارہ کی 9 اور 10 کا روزہ رکھ کے۔ ایک حدیث میں 10 اور 11 کے روزے کا بھی ذکر آیا ہے مسند احمد میں، وہ روایت کمزور ہے، لیکن اگر کسی کا 9 کا رہ گیا نا اور 10 کا اس نے رکھا ہے تو پھر ساتھ 11 کا ملا لے، تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے، یہودیوں کی اسپیسیفکلی، تو سنت پہ عمل بھی ہو جائے، ثواب کا کام بھی ہے۔ اس حوالے سے میں نے کچھ 40 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، جب ایک شیعہ عالم نے کہا کہ یہ تو ناصبیوں نے روایتیں داخل کی ہیں ہماری کتاب کے اندر، تو یہودی تو اس طرح کا کوئی روزہ نہیں رکھتے، تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی پھر ویڈیو ان کا جو یوم کپور تھا اس کا ذکر کیا۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں علی اللہ حسن نقوی صاحب، انہوں نے کل مجھے اہل تشیع کی کتابوں سے وہ ساری روایتیں بھیجی جن میں 9 اور 10 محرم کے روزے کا ذکر ہے، اور سیم انہی الفاظ میں جو بخاری مسلم میں۔ اور انہوں نے باقاعدہ جب شیعہ علماء سے ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا یہ روایتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ وہ دوسری روایتیں بھی ادھر آئی ہوئی ہیں، اور دوسری روایتوں وہ مانتے ہیں کہ کمزور ہیں، اور بعض تو جعلی روایتیں گھڑی گئی ہیں صرف سنیوں کو نیچا کرنے کے لیے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے اسے جوڑنے کے لیے، ورنہ شیعہ کے ہاں بھی ان کی حدیث کی کتابوں میں 9-10 محرم کے روزے کا ذکر ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے نہیں۔ تو کربلا کے حوالے سے یہ نہیں ہوتا، اور نہ ہم یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس دن۔ رکھنا چاہیے روزہ، شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر اس روزے کا ذکر موجود ہے۔ کیا وفات پانے کے بعد میت کو گھر کی خوشی غمی کا معلوم ہو جاتا ہے؟ اللہ چاہے تو معلوم ہو جائے گا، کوئی اسپیسیفکلی نہیں ہے، البتہ قرآن میں موجود ہے کہ جو شہداء ہیں انہیں یعنی اس حوالے سے وہ خواہش کرتے ہیں جنت میں جا کے، اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے مسلم کے اندر، وہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی بھی ہمارے تک پہنچے اور وہ دیکھیں کہ ہم نے جنت کی نعمتیں جو اللہ نے وعدہ کی تھی وہ پا لی ہیں۔ باقی کوئی نہیں ہے کہ کوئی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، نہ یہ ہے کہ جمعرات کو روحیں گھر میں آتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گزرے کتنا عرصہ ہو گیا؟ جو تاریخ ملتی ہے وہ آلموسٹ 10,000 سال کی ہے۔ البتہ یہ جو انسانی ڈھانچے آپ کو لاکھوں سال پرانے ملتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے پہلے بھی، تو وہ انسان ڈیفرنٹ تھے۔ اب یہ ایک مشکل ڈاکٹرن والا معاملہ ہے، اس کے لیے آپ میری یوٹیوب پہ ایوولوشن والی ویڈیو دیکھ لیں۔ آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہے جنہیں اللہ نے چن لیا ہے باقیوں میں سے، اور مخلوقات تو اس سے پہلے بھی آباد ہے۔ قرآن میں بھی موجود ہے کہ جن تو اس پلانٹ ارتھ پہ انسانوں سے پہلے آباد تھے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ملتی ہیں تو دونوں طرف غلو ہو رہا ہے، ایک طرف ایوولوشن والے دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہیں، دوسرے یہاں پہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ بھئی انکار تو ممکن نہیں ہے، آج کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے بالکل چیزیں اسٹیبلش ہیں کہ لاکھوں سال پرانے ڈھانچے زمین کے اوپر موجود ہیں۔ اگر والدین اپنے کسی ایک بیٹے یا بیٹی سے ناراض ہو جائیں اور اس سے قطع تعلق کر لیں تو کیا صورت میں دوسرے بہن بھائی بھی اس سے تعلق توڑ لیں؟ نہیں جی، یہ کام نہ کریں۔ ماں باپ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، انہوں نے کیا تو آپ تو بہن بھائی والا رشتہ نہ توڑیں۔ ماں باپ کو بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے، قطع تعلقی والا معاملہ نہ کریں۔
اکثر بیویوں کی وجہ سے ماں باپ ناراض ہوئے ہوتے ہیں، اور انہی ماں باپ سے آپ پوچھیں کہ آپ کی بیٹی کا شوہر کیسا ہونا چاہیے، تو وہ جو خوبیاں بتائیں گے نا، اس کی آدھی خوبیاں بھی وہ اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنے بہو کے معاملے میں۔ تسبیح کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے کثرت کے ساتھ جمائیاں آئیں، اور جیسے ہی ذکر سے فارغ ہوں تو جمائیاں رک جائیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان چڑھے ہے اور کیا مطلب ہے؟ کیونکہ چھینک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے نماز کے دوران بھی اسے روکنے کی کوشش کرنی ہے، یوں ہاتھ رکھ کے۔ اگر خاوند کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے بیوی، اور خاوند کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملنے جلنے سے روکے، تو بیچارہ خاوند کیا کرے؟ خاوند سمجھائے اسے کہ بھائی اس طرح قطع رحمی تو نہیں کر سکتے، خاوند اس کو بتائے کہ بھی تیرا میرا رشتہ جو ہے نا اسلام کی بنیاد پہ ہوا ہے نا، یہ تو تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا باغی تو نہ کر۔ قطع رحمی کرنے والا تو جہنمی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا، فرمایا جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ یہ رحمی رشتے، رحم یعنی یوٹرس کے ساتھ، یعنی ایک ہی ماں سے پیدا ہوئی اولاد، اس لیے رحمی رشتے کہا جاتا ہے۔ توبہ توبہ۔